اور آپ سبھی احباب جن کی محبت میں یہاں تشریف لائے ہیں، میں بھی نہیں چاہتا اور کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ کوئی ان کے درمیان اور آپ کے درمیان حائل رہے۔ میں اس شعر کے ساتھ آج کے مہمان خاص حضرت مولانا پی ایم مزمل صاحب رشادی زیدہ مجدہوں کو آواز دے رہا ہوں کہ اہل محفل منتظر ہے دیر سے عالی وقار، اہل محفل منتظر ہے دیر سے عالی وقار، آپ کی پندو نشاہے کا انہیں ہے انتظار۔ میں حضرت مولانا سے بہت ادب و احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لے آئیں اور ہم سبوں کو اپنے ناصحانہ کلمات سے محظوظ فرمائیں۔ حضرت مولانا دائش پر حضرت کی بات شروع ہونے سے قبل میں ہمارے علاقے کے مشہور و معروف نوجوان عالم دین مدرسہ مہد نعمانی راہتا کے ناظم و محتمم حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب قاسمی دامت برکاتہم سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ حضرت کا استقبال فرمائیں۔ آج کے منتظمین نوجوانان شہر اور اہلیان شہر کے جانب سے اور یہاں پر ہمارے علاقے کے نظماء محتممین مدرسہ تشریف لائے ہیں، بہت سے ائمہ حفاظ اور عالم دین بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز حضرت کے بیان کے بعد دعا سے قبل ان حضرات کا بھی استقبال کیا جائے گا۔ ابھی ہم لوگ چاہتے ہیں کہ حضرت کو زیادہ سے زیادہ سماعت کریں۔ جو لوگ پیچھے کھڑے ہیں وہ آگے آگے آ جائیں، یہاں آ جائے، کافی جگہ خالی ہے، کھڑے نہ رہیں، بیٹھ کر کے اطمینان سے بات سنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلا لے سکتے ہیں نا بچوں، سامنے بلا لیا نہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال عز وجل یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ وقال عز وجل وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔
اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحق. معزز سامعین، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں اور حضرت مولانا مفتاحی صاحب دامت برکاتہم نے بھی اشارہ دیا، بلکہ وضاحت بھی فرمائی کہ وقت بہت کم ہے اور ہمارے پہنچنے میں یقیناً بہت تاخیر ہوئی ہے۔ میں اپنی طرف سے معذرت بھی چاہتا ہوں، معافی بھی چاہتا ہوں۔ اور پہلے ہی بتا دوں گا کہ میں کب تک میں بیان کروں گا۔ زیادہ لمبا بیان نہیں ہوگا، صرف 2-3 گھنٹے میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ بیٹھیں گے 1 گھنٹہ یا سوا گھنٹہ صرف، لیکن 1 گھنٹے اور سوا گھنٹے کو کم نہ سمجھیں۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت میں اتنی برکت دے، ہمارا عنوان مکمل ہو جائے اور وقت باقی رہ جائے۔ اور آج کا زمانہ ایسا ہے کہ دوسری چیزوں کی طرح ہمارے وقت کی بھی برکت ختم ہو گئی۔ پیسوں کی برکت گئی، دولت کی برکت گئی، ساتھ ہی وقت کی برکت بھی چلے گئی۔ دن جا کر دن آتا ہے، مہینہ جا کر مہینہ آتا ہے، سال جا کر سال آتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ سال مہینوں کے برابر گزرے گا اور مہینے ہفتوں کے برابر اور ہفتے دن کے برابر گزریں گے۔ گزارش ہے کہ جب بھی دونوں ہاتھ اللہ کے دربار میں اٹھے دعا کے لیے تو اللہ تعالیٰ سے اہم جو دعا کرنا ہے پہلے ان چیزوں کو پوچھیں۔ ہمیں جب بھی ہاتھ اٹھاتے دعا کے لیے تو پہلی دعا چاہیے اللہ اول 1-2 کروڑ روپے دے، نہیں؟ کیا گاؤں کا نام یہ؟ شری رام پور۔ اور واہ واہ واہ، دیکھو ہمیں بھی رام بولتے۔ ایسے پوچھو، دولت پوچھو، لیکن وہ دولت پہلے پوچھو جو لے کر جانا ہے، وہ دولت بعد میں پوچھو جو چھوڑ کر جانا ہے۔ جب بھی ہم لوگ نماز کے بعد دعا کرتے ہیں، طاق راتوں میں دعا کرتے ہیں، مقدس راتوں میں دعا کرتے ہیں، تو پہلی دعا اللہ تعالیٰ سے یہ ہمارے بنگلور میں ایک انداز سے دعا کرتے، مفتاحی صاحب توجہ چاہتا ہوں، وہ انداز بھی بنگلور کا ہی بیان کر دیتا ہوں۔
اللہ دیا تو بہت دے، نہیں تو جس کے پاس بہت ہے اسے موت دے۔ اگر اس کے پاس بہت رہا تو بہت اچھی بات ہے، ہمارے ہی تو بھائی کے پاس ہے۔ اللہ سے یہ دعا کرو، اللہ جب اسے دیا تو مجھے بھی دے۔ دونوں پوچھو، ضروری چیزیں جو اس وقت پوچھنے کی ہیں سب سے پہلے ان چیزوں کو پوچھو۔ پھر وہ جملہ دہرانا چاہتا ہوں، وہ دولتیں، وہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پوچھیں جو لے کر جانا ہے، ان دولتوں کو بعد میں پوچھیں جو چھوڑ کر جانا ہے۔ اس میں سے ایک دعا اللہ کے دربار میں یہ کرو، بوڑھے ہو، جوان ہو، بچے ہو، عورتوں کا بھی انتظام ہے؟ کہاں ہے؟ پردے میں تو رہیں گے وہ تو معلوم ہے، لیکن سمت کو سا یہ پوچھیا میں بچ کر بھاگنے رستہ ہے؟ سب کے خلاف بول کر بچ سکتے، لیکن ان کے خلاف بول کر کون بھی نہیں بچتے۔ اسی لیے ہمارے انکل بغیر بیوی کے کئی کو ہی بول کر آج سمجھ میں آ رہا ہے۔ کیا بولا نا؟ کیونکہ ان کا ٹینشن سر میں رکھ کر ملک نہیں چلا سکتے، ان کی مینٹالٹی۔ ہماری مینٹالٹی کیا ہے؟ جو بیوی کو سنبھالتا ہے وہ ساری دنیا سنبھال سکتا ہے۔ سوچ الگ تو نتیجے الگ۔ ماں اور بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ تم بھی اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعائیں کرو۔ دعا کسی خاص جماعت کا سیوا نہیں، ہر جماعت کے لیے اجازت ہے، بلکہ ہمارے شیوخ نے فرمایا اللہ سے بندہ جب مانگتا ہے، مانگنے والا مسلمان ہی تو نہیں بلکہ غیر بھی ہو تو اللہ اسے بھی دیتے ہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ اچھے باتیں آئے تو سبحان اللہ بولو رے بابا، نہیں تو انا للہ بولو، اٹھ جا تو بھائی۔ کیا بٹ نہیں بولتے مولوی صاحب کے بھائی ہاتھ میں پپو بیٹھے جگہ بیٹھے رہتے ہیں۔ وراٹ کوہلی چھکا مارا تو یہاں سے تھالیاں مارتے۔ بولنے والے کے اندر اگر شوق اور جوش پیدا ہونا ہے تو سننے والا اپنا جوش سامنے پیش کرنا ہے۔ اللہ کے پاس مانگنے کے لیے کسی جماعت کی خصوصیت نہیں، جو بھی اللہ سے مانگے گا اللہ اسے دیں گے۔ میں ایمان پر بات کرنے کا ارادہ ہے، مقدمہ باندھ رہا ہوں۔ اچھا، باتیں آتی گئیں، انشاءاللہ میں بھی عمل کروں گا، آپ بھی عمل کریں گے انشاءاللہ۔ مرد بھی دعا کرے، عورتیں دعا کریں۔ ایک عورت فون کری مجھے، ڈاؤٹ کرنا نہیں سمجھ میں آئی بات ہے، ڈاؤٹ نہیں کرنا، لیکن یہ کئی کو بول رہے، بولا تو ڈاؤٹ کا زمانہ ہے۔ بولتے مولوی صاحب تم نہ بھی عورتیں فون کرتے؟ میں بولا مرد بنا نہیں کیا میں؟ ہم علماء ہیں، قوم سے ہمارا رشتہ ایسے ہی رہے گا جیسے نبی کا رشتہ امت سے ہوتا ہے۔ نبی کے دربار میں امیر بھی، نبی کے دربار میں غریب بھی، نبی کے دربار میں کوڑا بھی، نبی کے دربار میں کالا بھی، نبی کے دربار میں آلہ بھی، نبی کے دربار میں ادنا بھی، نبی کے دربار میں شہر والا، نبی کے دربار میں خریے والا، نبی کے دربار میں مرد بھی، نبی کے دربار میں عورتیں بھی۔ ساری دنیا میں
اگر بڑوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو پھر میرے نبی کی مجلس سے زیادہ واضح مجلس کسی کی نظر نہیں آئے گی. کسی بڑے کی مجلس میں کوئی خاص طبقہ ہی رہتا ہے، یا تو بڑوں کا طبقہ ہوگا، یا تو چھوٹوں کا طبقہ ہوگا، یا تو گوروں کا طبقہ ہوگا، یا تو کالوں کا طبقہ ہوگا، یا تو مردوں کی جماعت ہوگی، یا تو عورتوں کی جماعت ہوگی. صرف میرا نبی ہی ایک نبی ہے، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی مجلس میں انسانیت کی ہر جماعت کا شعبہ ملے گا. گورے سے گورا بھی ملے گا، کالے سے، بلکہ اگر یہ کہوں دنیا کی ایک مینٹالٹی ہے گورے اور کالے کو دیکھ کر کہ گوروں کو قریب کرتے ہیں، کالوں کو ذرہ دور کرتے ہیں. اور حضرت مولانا سعید صاحب پالن پوری شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند فرماتے ہیں کہ انسانی طبیعت میں کالا کلر عام طور پر پسندیدہ نہیں. اس کے واسطے کوستبی گھر میں بچہ کالا پیدا ہوگا تو اس کا نام چاند پاشا رکھ ڈالتے ہیں. کم سے کم نام تو بھی گورا رہن دو. اگر اردو میں نام نہیں رکھیں گے تو عربی میں رکھ دیتے ہیں قمر الدین، واہ واہ واہ، شمس الدین. اب وہ نام بھی چلے گئے حضرت، قمر الدین، شمس الدین، چاند پاشا. یہ نامہ کتنے اچھے تھے. اب نامہ کیا رکھتے ہیں؟ گڈو. لڑکیوں کا نام عجیب عجیب ہے، علیزہ. مجھے پوچھے ایک صاحب، حضرت علیزہ کا تو کیا؟ نہیں بولا غلیظہ کی چھوٹی بہن. کیا حضرت، معافی چاہتا ہوں آپ جیسے صاحب اقوال کے سامنے یہ باتیں پیش کر رہا ہوں. میں بولا کیا حضرت ایسا بول رہی؟ بھئی جو وزن ملیا بولیا. علیزہ کا تو کیا پوچھے؟ میں بولا غلیظہ کی چھوٹی بہن. نہیں حضرت اس کا معنی. اچھا معنی پوچھ رہے ہیں. اب میں لغت ڈکشنریاں اٹھا کر دیکھا، ملیاچنی، ترجمہ ملیاچنی. میں پوچھا کہاں رکھے بھی؟ گوگل میں دیکھ کر رکھے حضرت. میں بولیا گھگو نام گوگل میں دیکھ کر رکھ رہا، ترجمہ مولوی صاحب سے پوچھ رہا ہے. نام جہاں سے لیا ترجمہ بھی وہاں سے لے. نام اگر ہمارے سے لیا، مولانا مفتاحی صاحب سے لیا، دیگر علماء سے لیا، تو ترجمہ بھی نہیں سے پوچھ. کتنا اچھا زمانہ تھا کہ گھر میں بچے بھی پیدا ہوتے تو آپ کو علماء یاد آتے تھے، شادیاں ہوتے علماء یاد آتے، خوشی و تکلیف میں آپ علماء کو یاد رکھتے. میں عنوان سے ہٹا نہیں میرے پیارو، دعا پر بات آ رہی ہے، ایمان پر بات کرنا ہے. وقت کے اندر انشاءاللہ تعالی ادھوری سے ہی بات ختم کر دوں گا. جو بات آئے انشاءاللہ میں بھی عمل کروں، آپ بھی عمل کریں. اپنے علماء سے رشتہ مضبوط رکھو، دنیا کے آفات سے بچ جائیں گے. اس آدمی کا عمل نہیں، اس آدمی کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے جس کا رشتہ علماء سے کمزور ہو جاتا ہے. ایک اچھا زمانہ تھا 25 سال پہلے تک، انہوں پیدا ہونے سے پہلے، ان کی ولادت باسعادت سے پہلے. بچہ پیدا ہوا تو سیدھا آتے مولانا کے پاس، مولانا تمہاری دعا سے بیٹا ہوا. مولانا پریشان ہوتی، اسے میں کب دعا کرے ہوں. اصل میں دعا کا مسئلہ کیا ہے معلوم آپ کو؟
دعا میں جتنا ہو سکے پوری امت کو جمع کرنا دعا کے قبول ہونے کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. تفسیر میں ہے. کتنے علماء بیٹھے ہیں دیکھیے میرے بیچ میں. میں بے سند بات نہیں کرتا. دعا میں جتنا آپ پوری امت کو جمع کریں گے انشاءاللہ تعالی دعا ضرور قبول ہوگی. اللہ منجد دے کسی کو دینے کو، یا تو دیتا نہیں تو نہیں. ابو داؤد کی روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ دو آدمیوں سے ناراض ہوتے ہیں، تیسرے کی دعا قبول نہیں کرتے. حضور سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دو آدمی کون ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں؟ آقا نے فرمایا ایک آدمی وہ ہے جو بھوک اور پیشاب کی ضرورت کے وقت نماز پڑھتا ہے. بھوک اور پیشاب ہو، اول ضرورت پوری کر ڈال کو جا کر نماز پڑھنا. ٹائم رہا تو، ٹائم نہیں رہا کنٹرول کر لینا. سمجھ میں آئی بات ہے؟ فون کے انکمنگ کال کو لاک ڈالے سکا، ایک آدھے گھنٹے کے لیے لاک ڈالا، بات لمبی ہو جائے گی. وہ کون سا آدمی ہے جس کی دعا اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں کرتے؟ پیارے آقا نے فرمایا جو دعا میں امت کو یاد نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. اسی لیے قرآن پاک میں جتنے دعا کی آیات آئی ہیں سب کے سب جمع کے صیغے میں آئی ہیں. سب کی سب جمع کی صیغہ. اللہ پوری امت کو دولت دے. مولانا دامت برکاتہم نے دولت پر بیان فرمایا اب میرا بھی ارادہ ہوا ہے کہتے بھی میں بھی بزنس کروں بول کر. میں اب تک کا کرا نہیں بزنس. اللہ مسجدوں کے ساتھ جوڑ کر رکھا ہے، مدرسوں کے ساتھ جوڑ کر رکھا ہے، جلسوں کے ساتھ جوڑ کر رکھا ہے. بس اتنا ہے. مولانا کا بیان سنتے نہیں کہ اب ارادہ ہو گیا ہے کہ اب مجھے بھی کچھ کمانا ہے انشاءاللہ تعالی. دعا کریں گے، لیکن دعا کرنے کے ساتھ ساتھ مولوی صاحب کمائے تو برداشت بھی کرنا. پوائنٹ. جلسے میں بیٹھ گئے، بنگلور سے آیا سو مولوی نے تقریر میں کہا دعا کرو تو ہاں بولنے میں کیا پڑ گیا، دعا کر دیں گے. لیکن آج کی مینٹالٹی کیا ہے؟ مولانا آئے تو کوسی گاڑی میں آنا، نوح علیہ السلام کی گاڑی میں جانا. کار میں آ گئے، مولانا کی تنخواہ کا حساب ڈالتا گھگو. گھر بن لیے، مولانا کو تنخواہ 10,000 روپے مسجد کی، مدرسے کی 5,000 روپے، 15,000 روپے میں اتنا بڑا گھر بنے نا آتا کا ایسا سوچتا یو پی کا یوگی بھی نہیں سوچتا. میں صاف کہتا ہوں مولانا ڈرنا کیا، آدمی مرنا سوا بھی مرنا. بعض لوگ بولتے ہیں حضرت انکل کا نام لیا انہوں کو بول کو نہیں بولا میرے انکل کا نام میں لیا تو تجھے پیٹ میں درد کئی کو. صاف کرتا کہتا ہوں مسجدوں کا نظام کیسے چلتا ہے کسی کو نہیں معلوم، صرف اللہ کو. مدرسوں کا نظام کیسے چلتا ہے کسی کو نہیں معلوم، صرف اللہ کو. ان علماء کرام کی زندگیوں کا نظام کیسے چلتا ہے کسی کو نہیں معلوم، صرف علماء کو، اللہ کو. اے تنخواہ ہماری کتنی بولوں نہ کو بولوں؟ 10,000 روپے. نکو حضرت
تنخواہ بڑھاؤ کا تو آرڈر ایک بڑھتا. سمجھ میں آئی بات ہے. مولانا حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ تمثیلی بیان کیے ہیں. ایک گاؤں میں ایک بادشاہ تھا کہتے. بادشاہ بولے تو سمجھیں گے نہیں, پی ایم تھا کہتے. انہیں اعلان کریا کرتے, میرے دربار کے ہاتھی کو کون رلاتا کی اسے انعام. ہاتھی بولتے, ہتھی بولتے یہاں, ہتھی دبا کو بولتے. اچھا, ہمارے بنگلور میں بھی دبا کو بولتے. ویسا تو ایسا معلوم ہو رہا بنگلور کی جو اردو یہاں بھی چل رہی ہے سو. تقریباً ہماری اردو اس وقت ICU میں ہے. اور میری مصیبت سنے تو آپ لوگ اور بھی ہنسیں گے حضرت. ان کو سمجھانے جا کو میری اردو خراب ہو گئی ہے. میں جس اردو میں بیان کرتا ہوں وہ اردو سن لے کو کون کی اکیڈمی منجے پوچھیا مولانا تمہیں پورے مولی کیا بول کر. بادشاہ بولیا میرے ہاتھی کو کون رلاتا کی اسے انعام. اب پورے گاؤں کے لوگ چلے گئے, مریضاں, یتیماں, بیوگان, مجبوراں سب چلے گئے. جا کر ہاتھی کے کان میں بولے. پہلے ایک بیوہ بولی, ہاتھی میاں, شوہر چاہنے والا, پیار کرنے والا, اٹھے تو آئی لو یو بولنے والا, بیٹھے تو آئی لو یو بولنے والا, سوئے تو آئی لو یو بولنے والا, مر گا. اب میں کیا کروں, اماں بابا بھی میرا دیکھ رہی نہیں, ساس سسرے بھی میرا دیکھ رہی نہیں, بہت مصیبت میں زندگی چل رہی ہے. ہاتھی میاں ذرا تمہیں رو ڈالو, مجھے انعام ملے گا, میری زندگی چل جائے گی. ہاتھی رو رہا ہے. اب ایک یتیم گیا, یتیم جا کر بولیا ہاتھی میاں ابا کا انتقال ہوگا, امی دوسری شادی کر لیے, اب آیا سو بابا بھی مجھے اچھا نہیں دیکھ رہا ہے, میں گھر چھوڑ کر چلے جانا بول کر ارادہ کریا ہوں, آپ رو ڈالو, مجھے انعام مل جائے گا, میں ایک اچھی زندگی کر لیتا ہوں. ہاتھی نہیں رو رہا ہے. ایک آدمی اور ایک آیا مجبور و مریض, ہاتھی میاں ایسی بیماری میں اللہ مبتلا کر دیا ہے, پوری دولت علاج میں ختم ہو گئی, شفا نہیں مل رہی ہے, اور بھی دولت کی ضرورت ہے علاج کے لیے, ذرا رو ڈالے تو علاج ہو جاتا. ہاتھی نہیں رو رہا. آخر میں سری رام پور نہیں وہاں کے مولانا گئے, جا کر ہاتھی کے کان میں کچھ بولے. ہاتھی زارو خطار رویا. اب بادشاہ بلا کر انعام دیے. بادشاہ بلا کر انعام دیتے بادشاہ بولیا مولانا آپ نے چیٹنگ کی ہے. مولانا بولے میں کیا چیٹنگ کریا, تم نہ بولے درد سناؤ بول کر. کیا بھائی مستورات میں آواز نہیں پہنچ رہی ہے. ماشاء اللہ. تو اب میں پھر شروع سے کروں کیا بیان ہے. چھوڑا لو. چھوڑ دو. اصل میں کیا ہے ان کا مسئلہ, جہاں آواز پہنچتی وہاں نہیں پہنچتی کا تو یہاں کہاں پہنچتی ہے. گھرا میں ہم مردوں کی آواز ان تک نہیں پہنچتی, تو غر میری آپا تو بھی سن, علماء سے تعلق پر یہ 2-3 باتیں آ گئی. دعا پر بات کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کے پاس جو دعائیں مانگنا ہے وہ مانگنے پر بات کرتے کرتے یہاں تک آ گیا. اب ایک مولانا جا کر ہاتھی کے کان میں کچھ بولے تو ہاتھی رونے لگا. تو مولانا کو بادشاہ بلا کر انعام دیتے بولیا کہ مولانا تمہیں چیٹنگ کرے. کیا چیٹنگ کرے, میں بھی دردی سنا. نہیں تمہیں کیا کہ قرآن پڑھ کر پھونک ڈالے. مولانا بولے میں کیا بھی پڑھ کو پھوکیا نہیں بھائی, میں بھی میرا دردی سنایا سو. کیا سنائے بھائی. میں قالی ہاتھی کو بولیا ہاتھی میاں 20 سال سے ایک مسجد میں امامت کر رہا ہوں, میری تنخواہ 5,000 روپے. بول کو ہٹیا, ہاتھی کو بھی رونا آگا. ساری دنیا کی قومیں, خدا کرے کہ یہ جملہ کٹ ہو جائے آپ کو سننے کے بعد باہر نہ جائے, یہ ساری دنیا کی قومیں چاہتے ہیں ہمارے دھرم کا گرو اعلیٰ سے اعلیٰ ہو, اولیٰ سے اولیٰ ہو,
اچھے سے اچھا ہو، اس کی کار ہماری کار سے اچھی ہو، اس کا گھر ہمارے گھر سے اچھا ہو، اس کے کپڑے ہمارے کپڑوں سے اچھے ہو، لیکن ہماری ایک قوم ایسی ہے، وہ چاہتی ہے کہ ہم جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں وہ پورے محلے کا سب سے بڑا غریب ہو، ہمارا محتاج ہو۔ علماء کو بھی چاہیے کہ خوب محنت کریں اور دولت کمائیں۔ میں بھی ارادہ کر لیا مولانا کا بیان سن کر، انشاءاللہ مولانا ہی سے پوچھوں گا کہ کیا بزنس کروں۔ اگر سمجھ میں نہیں آیا تو مولانا کے بزنس میں پارٹنر بن جاتا ہوں۔ غرض علماء سے اپنا رشتہ مضبوط کرو۔ 25 سال پہلے تک بھی گھروں میں بچے پیدا ہوتے تو علماء یاد آتے، خوشی ہوتی تو علماء یاد آتے، غم ہوتا تو علماء آتے، درد ہوتا تو علماء یاد آتے۔ جب تک قوم کا تعلق علماء سے مضبوط تھا، آج جو فکریں علماء کے پاس ہیں وہ فکریں اس وقت نہیں تھی۔ جب رشتہ کاٹا گیا، آپ علماء سے دور ہوئے، آپ علماء کا دامن چھوڑے، نماز بھی آپ پڑھنا چھوڑے، اگر پڑھے تو پھر 4 رکعت کا امام سمجھے، تو اس وقت سے ساری دنیا میں آپ پر حالات آنے لگے، اعمال ہی کو قطرہ نہیں۔ پھر سن لو میرے پیارو، سمجھ میں بات آ گئی تو اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ جب علماء سے رشتہ کٹ ہوتا ہے یا ٹوٹتا ہے یا کمزور ہوتا ہے تو پھر اعمال ہی کو فرق نہیں پڑتا، ایمان کو بھی فرق پڑتا ہے۔ کریں گے علماء سے رشتہ مضبوط؟ نامہ بھی پوچھو، کیا حضرت بچہ ہوا ہے؟ آپ اپنے مبارک زبان سے ایک نام نہیں، ابھی بچہ پیدا ہی نہیں ہوتا، واٹس ایپ میں میسج کرتے ہیں، 10 لڑکوں کے اور 10 لڑکیوں کے نام بھیجو۔ میں ٹینشن میں آتا ہوں، کیا انہیں 20 جن رہا ہے؟ ارے انہیں نہیں، اس کی جن رہی ہے، 10 لڑکوں کے 10 لڑکیوں کے۔ ارے جنت بھائی جنت 20 نہیں 50 جنو، اللہ تعالیٰ طاقت دیا ہے، یہ میرے نبی کا فرمان ہے، قرآن کا اشارہ ہے۔ آج اس سب سے اہم عمل کو امت چھوڑ چکی ہے، سب سے اہم عمل کو امت چھوڑ چکی ہے۔ پیارے آقا نے کیا فرمایا؟ کثرت سے بچے پیدا کرو، زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کرو۔ مجدد ملت حضرت تھانوی فرماتے ہیں، اپنے دور کے حالات کو سامنے رکھ کر میں نے بہت غور و فکر کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں، جن گھروں کے اندر بچے زیادہ ہوتے ہیں میں نے ان گھروں میں سکون کو زیادہ دیکھا ہے۔ ارادہ کرو اللہ ہم نہ 15-20 بچے دینا۔ دیکھو آمین ایک بھی بول رہا نہیں، کہاں قبول ہو جاتی کی؟ بعض بے وقوفاں بولتے کئی کو حضرت اتنے بچے پیدا کر ڈالے تو کون پالتا؟ حضرت ابھی تیرا ایمان پکا نہیں ہوا، کمانے والا بھی خود اپنے بچوں کو پالتا نہیں، بلکہ ہمارے بچوں کو اور ہم کو ساری کائنات کو پالتا کون؟ اللہ پالتا ہے، اللہ پالتا ہے، اللہ پالتا ہے۔ قرآن پاک کی پہلی آیت یہ سبق پیش کرتی ہے، نماز کا سبق نہیں قرآن پاک کی پہلی آیت میں، روزے کا سبق نہیں قرآن پاک کی پہلی آیت میں، دوسرے اعمال کا سبق نہیں قرآن پاک کی پہلی آیت میں، قرآن پاک کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا پیغام ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟
آیت کی گہرائی میں اترو، علماء کرام سے آیت کا ترجمہ پوچھو، آیت کی تفسیر پوچھو، آیت کے نکات پوچھو، انشاءاللہ تعالیٰ کھل کر آئیں گے۔ اللہ یہ نہیں کہتا میں صرف مسلمانوں کو پالنے والا ہوں، اللہ یہ نہیں کہتا میں صرف انسانوں کو پالنے والا ہوں، اللہ فرماتے ہیں میں پوری کائنات کو پالنے والا ہوں۔ اور قریب میں تو اس آیت کا ترجمہ سمجھ ہی آیا، سب کچھ سمجھ میں آیا۔ کب لاک ڈاؤن آیا؟ ارے بھائی ایک ساؤنڈ رکھنا، کون ساؤنڈ سسٹمر کون ارے کون بھی ساؤنڈ سسٹمر، ایک ساؤنڈ رکھ کر ختم کر ڈالنا، اپ اینڈ ڈاؤن نہیں کرنا۔ اچھا مجھے کہاں بڑھاتے ہی کہاں کم کرتے ہی مجھے معلوم ہو جاتا۔ ٹھیک ہے، تو میرا وقت مائک کے سامنے جتنا گزریا اتنا تو میری بیوی کے سامنے بھی نہیں گزریا۔ کیا بولا نا؟ اور کب تو بھی ایسے مائکا ملتے ہی سو وہ آواز میں بھی لقوہ مار ڈالا تو جانا کہاں؟ مسجدہ میں تو ایسا مائک ہے نہیں ہے، رہیں گا آپ کے سری رام پور میں، ورنہ اکثر مسجدوں کا مائک تو کیا رہتا معلوم کہ رات ہی ہماری خراب ہو جاتی۔ میں عام طور پر کہتا ہوں مسجدوں کے مؤذن، پھر مؤذن کی آواز، پھر اذان کی کلمات، اور اس کے ساتھ اگر مائک، یہ چار چیزیں جمع ہو جائے اس سے بڑی دعوت ہی نہیں، اس سے بڑی تبلیغ ہی نہیں۔ یہ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت قاری طیب علیہ الرحمہ ہر گھر کا دروازہ جا کر کھٹکھٹا کر دین پہنچاؤ، اگر دین پہنچانا مشکل ہو جائے تو کم سے کم اذان تو پہنچاؤ۔ اذان کی آواز پہنچانا بھی دعوت ہے، اذان کی آواز پہنچانا بھی تبلیغ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اذانہ ویسے رہنا نہ، مؤذن نوجوان رہنا، آواز اچھی رہنا، کلمات تو اذان کے اچھے، مائک بھی اچھا رہنا۔ مفتاحی صاحب ایک بات بول رہی، میں صحیح بات ہے، صحیح بات، یہ 5 چیزیں جمع ہو جا کر مؤذن جب اذان دے گا، سونو نگم کا آبجیکشن ہوگا، انہیں تو تمہارے اسٹیٹ والا چھے نا، انہیں نیند آتی نہیں بولیا انہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر بولو، ماشاءاللہ بولو۔ سری رام پور کی نظر لگی تو مرغی نہیں بکرا اتارنا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کون ٹی وی مخالفت کریں گا؟ لیکن میں ایک جگہ مولانا مفتاحی صاحب مسجد کی اوپننگ میں جا کو مسجد کیسا چلانا بول کو وہ عنوان میں بیان کرتے کرتے جب اذان کے بعد میں آیا تو اذان تقریر کے بعد وہ مسجد کے صدر صاحب بولے، مولانا تمہیں مؤذن صاحب بن جاؤ۔ اب میں مولوی نا، میں نہیں بنتا بول کر بول ڈالے، کیا تمہیں حقیر سمجھ رہی نا؟ میں بھی ایسا جواب دیا، میں بولیا 80,000 روپے تنخواہ دے ڈالو، ضرور رہ جاتا ہوں۔ تب غائب ہوئے سو اب تک طلوع نہیں ہوئے ہی۔ 7,000 روپے 6,000 روپے تنخواہ، اذان مدینے کی ہونا کہتے ہیں۔ غرض بات لمبی جا رہی ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں، علماء سے رشتہ مضبوط رکھو، علماء سے رشتہ مضبوط کرو۔ نام بھی پوچھے تو کس سے پوچھو؟ علماء سے۔ حضرت مولانا گوگل صاحب سے نہیں، گوگل میں عجیب عجیب نامہ آ رہی جس کا ترجمہ نہیں۔ ایک نام، بچہ پیدا ہوتے ہی مولانا کے پاس آنا، آ کر بولنا مولانا ایک اچھا سا پیارا سا نام دیو مولانا جو آپ کو پسند، ہم دیں گے، صحابیات میں سے کوئی نام دیں گے۔
اولیاء اللہ میں سے کس کوئی نام دیں گے؟ لے لینا، چل جانا ہوگا، ڈسکس نہیں کرنا۔ ہاں وہ نام تمہارے گھر میں کسی کا ہو تو تب جا کر بولنا نہیں مولانا یہ نام ہمارے گھر میں ہے، ہمارے خاندان میں ہے۔ نہیں، پہلے سے پوچھتی 10 نام لڑکوں کے دیو، 10 نام لڑکیوں کے دیو، جن رہا سو کتا۔ اب میں بول ڈالا نا مولوی صاحبوں کو پوچھو بول کر 1-2 نامہ پہلے سے لے کو رکھ لیو، اب میں آپ کو کہیں کو ان کی نیند خراب کر جاؤں۔ اب مولانا بولے بنگلور والے مولوی صاحبہ سے پوچھ کو نام رکھنا بول کو، اب بچہ پیدا ہونے کا وقت تو طے نہیں نا، دن کے 2 بجے بھی ہو سکتا ہے، رات کے 2 بجے بھی ہو سکتا ہے۔ رات کے 2 بجے بچہ پیدا ہوتے ہی مولانا کو فون کر ڈالتے۔ منجے بھی ایک آدمی فون کریا، السلام علیکم مولانا۔ وعلیکم السلام، سو گئے کیا مولانا؟ رات کو 2:30 بجے۔ میں بولا نہیں با، فون رکھ لے، کو انتظار کر رہا ہوں، تو کب کر رہا ہے بول کر 2:30 بجے فون کر ڈالیا ہے، اور سو گئے کیا مولانا پوچھ رہا ہے۔ تو سوتا نہیں کیا؟ ہمیں سونا نہیں؟ ایک جملہ بولوں، پہلی مرتبہ آیا ہوں، دل توڑنا نہیں چاہتا، اور میرے منہ میں بریک بھی نہیں ہے۔ شادی سے پہلے جلدی سونا تقوی۔ توجہ چاہتا ہوں، میرے بڑے بیٹھے ہیں۔ شادی سے پہلے جلدی سونا تقوی۔ حقیقتوں میں مولانا کے اقوال بہت اچھا دیکھتا ہوں۔ اکثر لوگ میرے فین، میرے گھر میں حضرت کے فین، یہ دیکھو ظلم۔ اور غلط بات نہیں ہے، اچھی بات سننے کے بعد دل مچلتا ہے تو یہ ایمان کی علامت ہے، کیونکہ اولیاء اللہ نے فرمایا الحکمت ضالۃ المؤمن، اچھی بات مومن کی گمشدہ چیز ہے، کسی کے زبان سے نکلے اسے لے لو پیارو، قابل عمل ہے، عمل کرو میرے پیارو۔ اللہ کی قسم، حالات حکومتوں سے بدلتے نہیں، حالات ترقی سے بدلتے نہیں، حالات ٹیکنالوجی سے بدلتے نہیں، خدا کی قسم حالات اعمال سے بدلتے ہیں۔ یہ سوچ چھوڑ دو، حکومت بدلے گی تو ملک بدلے گا۔ راہل گاندھی بولنے کو پھر رہا ہے، ہمیں سننے کو جاری نہیں، انوچ رہے یا نہ رہے، کسی بھی صورت سے کرسی اور کرسی والے بدلنے سے یہ ہمارا آستہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارے اللہ کے کلام کا فرمان ہے جو 1450 سال سے سلامت ہے۔ کھل کر بیان کرو پیارو، کونے کونے تک اس آواز کو پہنچاؤ۔ حالات ملک کے ہو، حالات ریاست کے ہو، حالات شہر کے ہو، حالات قریے کے ہو، حالات جزیرت العرب کے ہو، حالات سارے عالم کے ہو، راجنیتی کے بدلنے سے، کرسیوں کے بدلنے سے یا کرسی والوں کے بدلنے سے حالات بدلتے نہیں، محمد کی امت کے اعمال بدلنے سے حالات بدلتے ہیں۔ اللہ کے پاس یہ طاقت ہے، ہم نماز پڑھو کہ نہ پڑھو، حالات بدلنے کی طاقت اللہ کے پاس ہے۔ روزہ رکھو کہ نہ رکھو، حالات بدلنے کی طاقت اللہ کے پاس ہے۔ زکوٰۃ دو کہ نہ دو، حالات بدلنے کی طاقت اللہ کے پاس ہے۔ لیکن اللہ نے کچھ اصول بنائے ہیں، ان اصولوں میں سے ایک اصول کیا ہے؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ نے یہ اصول بنا لیا ہے، جیسے اصول بنایا میری مخلوق کو کھلانا یہ میرا ذمہ ہے، ضروری نہیں اللہ کو پیدا کر کے بھوکا مار دے، اللہ کو پوچھنے والا کوئی نہیں، پیدا کر کے پیاسا مار دے اللہ کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ پیران پیر محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ایک ذات ایسی ہے جو سوال سے بھی پاک ہے۔
अल्लाह को कोई पूछ सकता, अल्लाह कई को तू कपड़े पहनाया नहीं, अल्लाह तो मुझे कई को घर दिया नहीं, अल्लाह तो मुझे कई को खाना नहीं खिलाया, पानी क्यों नहीं पिलाया, उनको कई को बिठाया, हमको क्यों नहीं बिठाया, मैं नमाज पढ़ा मेरा नुकसान हुआ, उन्हें नमाज नहीं पढ़ा उसका फायदा हुआ। अल्लाह को कोई सवाल कर सकता है? अल्लाह जैसे हर ऐब से पाक है, वैसे अल्लाह की जात सवाल से भी पाक है। सबको उसके सवाल का डर है, उसको किसी के सवाल का डर नहीं है। अंबिया उसके सवाल से डरते थे, डर रहे हैं। सहाबा उसके सवाल से डरते थे, डर रहे हैं। हाँ, ये शान के साथ बात कर सकता हूं, ये सिफत नबी है, ये मेरे नबी की शान है। मेरे नबी को हशर के मैदान में भी अल्लाह के किसी सवाल का डर नहीं होगा, लेकिन फिक्र होगी तो अपनी उम्मत की नजात की फिक्र होगी। अल्लाह का एक उसूल है, बदलो तुम, मैं तुम्हारे हालात बदल जाऊंगा। तुम जिस हालत पर हो उस हालत पर तुम रहोगे, मैं हालात नहीं बदलूंगा। तुम जिस रास्ते पर हो उस रास्ते पर रहोगे, हालात नहीं बदलूंगा। तुम मेरी इबादतों को जो गारत कर रहे हो वैसे करते रहोगे, मैं हालात नहीं बदलूंगा। तुम मेरे नबी के दामन को छोड़ोगे, मैं हालात नहीं बदलूंगा। तुम दाढ़ियां मुंडाओगे, मैं हालात नहीं बदलूंगा। तुम अपने घर की औरतों को बेपर्दा बाहर करोगे, मैं हालात नहीं बदलूंगा। तुम मेरे ऊपर भरोसा किए बगैर दूसरों पर भरोसा करोगे, मैं हालात नहीं बदलूंगा। तुम मेरे ऊपर भरोसा करो, जैसे बनना वैसे बन जाओ, जो करना वो करो, जो खाना वो खाओ, जो पीना वो पियो, जैसे रहना वैसे रहो। अल्लाह फरमाते हैं दुनिया का हिसाब होगा, कौन मिनारिटी में है कि कौन मेजॉरिटी पे है। अल्लाह फरमाते हैं मेरी ताकत है 1200 के मुकाबले में 313 के गलों में फतह का हार डालने वाला मैं हूं। तारीख इस्लाम उठाकर देखो। सुन रही सो रही? अरे सुन रही सो रही? क्या दलील सुन रही बोलकर? हम क्या खुले ही ना हजरत। मेरे अब्बा जकरिया साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो भी मौलाना थे, शायद आपके इलाके में आए कि नहीं आए पता नहीं है, उलमाए किराम जानते हैं। अब्बा जान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते मुझे कि बेटे ये रास्ते में मुझे 50 साल का तजुर्बा है, तुम ना तो 5-10 साल का तजुर्बा है। कौम पर भरोसा करके लंबा लंबा बयान मत है बेटे, नसीहत करते। मैं पूछा अब्बा वो क्यों? बेटे ये कौम बहुत होशियार है। क्या है? आंखें खुली रहेंगी, आप देखती रहेगी। तारीख इस्लाम उठाकर देखो। इस्लाम पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में सबसे पहली जो जंग हुई वो जंगे बदर है। तारीख इस्लाम मेरे आका से शुरू होती नहीं, तारीख इस्लाम आदम से शुरू होती है। हजरत नौमानी ने बड़ा अच्छा जुमला इरशाद फरमाया, इस्लाम का आगाज आदम से, इस्लाम की तकमील मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर। इस्लाम का आगाज मोहम्मद से नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम का आगाज आदम से हुआ, इस्लाम की तकमील मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुई है। इसलिए तारीख इस्लाम में मेरे आका के हयात से अगर उठाकर देखेंगे, जितनी जंगें हुई हैं दुश्मनों के खिलाफ, मैं मजहब का नाम लेता नहीं, लेना भी नहीं। हमारी दुश्मनी किसी मजहब से नहीं, हमारी दुश्मनी जालिमों से है। हम मोहब्बत हिंदू भाइयों से भी करते हैं, हम मोहब्बत यहूदी भाइयों से भी करते हैं, हम मोहब्बत ईसाई भाइयों से भी करते हैं, हम मोहब्बत सिख भाइयों से भी करते हैं, और इंतजार इस बात का करते हैं कि हर कोई मोहम्मद की उम्मत में दाखिल हो जाए। किसी को पैसा मिले कि ना मिले,
لیے ہم مقابلے کی جب بات آتی ہے کسی مذہب کا نام نہیں لیتے، دشمن کہتے ہیں، دشمن دشمن کہتے ہیں، دشمن۔ تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھو، تاریخ اسلام میں جب بھی مسلمانوں کا مقابلہ ظالموں سے ہوا، تاریخ اسلام میں جب بھی مسلمانوں کا مقابلہ دشمنوں سے ہوا، سامنے والے کی تعداد زیادہ تھی، ہماری تعداد کم ہی تھی، ہماری تعداد کم ہی تھی، لیکن کامیابی اللہ نے ہمارے ہاتھ دیا، کامیابی اللہ نے ہمارے حوالے کیا۔ حالات بدلو پیارو، حالات بدلو، احکامات اسلامیہ پر عمل کرو، سنتوں کو اپنی زندگی بنا لو۔ راستوں میں نعرے لگانے کے بجائے نماز میں نعرے لگاؤ۔ جو تکبیریں تم راستوں میں لگاتے نا، وہ تکبیریں جتنی لگانا اتنی اگر تم مسجدوں میں نماز میں لگا دیتے تو باہر کی تکبیروں کا اثر ہی کچھ اور ہوتا۔ مسجد میں اللہ اکبر نہیں بولتا، اللہ اکبر بول کر کھڑتا نہیں، اللہ اکبر بول کر جھکتا نہیں، اللہ اکبر بول کر سجدے میں جاتا نہیں، باہر دیکھے تو ہول سیل میں تکبیر۔ میں آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اصل مقصد بتاتا ہوں۔ اگر ہماری تکبیروں کے اندر نماز ہوتی، ہماری تکبیروں میں تلاوت ہوتی، ہماری تکبیروں میں حیا ہوتی، ہماری تکبیروں میں صداقت ہوتی، ہماری تکبیروں میں امانت ہوتی، تو باہر کی ایک تکبیر کافی تھی دشمنوں کو اپنے غاروں میں چھپنے کے لیے۔ پتھر کا جگر فولاد کا دل، پارا پارا ہوتا ہے۔ سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ کئی کو کہتو پتھر کا جگر فولاد کا دل، تمہیں اب تک سن کو کیا تھے؟ بکرے کا جگر بکرے کا دل نہیں نا حضرت، بکرے کچھ جگر رہتا سو بکرے کچھ دل رہتا سو، بیل کچھ جگر رہتا سو بیل کچھ دل رہتا سو، مرغی کو جگر رہتا مرغی کو دل رہتا۔ یہ بنگلور والا مولوی کیا کہہ رہا ہے؟ پتھر کو جگر فولاد کو دل، یعنی ہمت کی تشبیہ ہے۔ پتھر کا جگر فولاد کا دل، پارا پارا ہوتا ہے، جب نام خدا کا لیتا ہوں میدان ہمارا ہوتا ہے۔ ویسا نام لے کو میدان ہمارا کرنا کتو سری رام پور کے مسلمانوں، تم کو اپنی زندگی صحابہ کی زندگی کے مطابق گزارنا پڑے گا۔ This is a point. I know English. کیا مجھے انگلش آتا نہیں؟ سمجھ گئے؟ کتنا اچھا بولتوں معلوم؟ I love you. اللہ اکبر۔ ہنستے ہنساتے دوستو درد تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ دور بڑا کڑا امتحان کا دور ہے۔ اس دور میں اگر ہم پاس ہو گئے تو ہماری نسلوں کی زندگی سکون سے گزرے گی۔ یہ پانی پیتا نہیں، پلاتا سو۔ ایک پی ایم وہ جو 2 گھنٹے بیان کرا دی بھی پانی پیتا نہیں، ایک پی ایم وہ گلاس رکھتے ہی پھر گلاس رکھنا۔ بھائی بہنوں پیدا مجھے ایک صاحب پوچھے حضرت تمہیں پانی پیتے نہیں نا حضرت، 2 گھنٹے بیان کرتے ہی نا حضرت؟ میں بولیا یہ جسمانی طاقت نہیں ہے، اللہ کی عطا نبی کے صدقے کے بعد مدرسے کی دال روٹی کا پاور ہے۔
اس عنوان پر علماء بات کریں گے. میں بہت کم وقت میں بات کو ختم کر دیتا ہوں پیاروں، کیونکہ قانون بنانے والے ہم ہیں، قانون کی رکشا کرنے والے ہم ہیں، قانون توڑنے والے ہم نہیں. ڈپارٹمنٹ سے 10 بجے کا وقت آیا، گنجائش ہے 15-20 منٹ تک کی، تو ہم آگے 15-20 منٹ بڑھ سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں. ہم کو قوم کو سمجھانے کے لیے جلسوں کی ضرورت نہیں، ہمارے محلوں کی مسجدیں کافی ہیں. پھر بھی یہ 5-10 منٹ میں جتنا بول سکتا ہوں بول دیتا ہوں، کیا کہ الہام نازل ہوا ہے. آہا، حالات بدلیں گے کب؟ کب بدلیں گے؟ اعمال بدلنے سے. ورنہ میرے دوستو انو اتر گئے انو اتر گئے نہیں. مجھے ایک صاحب پوچھے حضرت 2024 میں، سنو بھائی، کیا بھائی؟ ارے نکو بھائی، چلیں گے انشاءاللہ. مجھے صاحب پوچھے حضرت 2024 میں انو اتر جاتی ہیں کیا حضرت؟ میں بولا ذرہ کھڑو بھائی، جبرائیل کو پوچھ کو بولتا ہوں. انو اترتے گی نہیں اترتے گی منجھے کیا معلوم. میں ان کو پوچھا اترے تو کیا نہیں اترے تو کیا؟ نہیں کیا حضرت؟ ہمیں کس کو ماننے والے، کس کے غلام، کیا ہے ہمارے پاس، کس سے ڈرنا، کس سے ڈر رہے ہیں، کس سے جڑنا، کس سے جڑے ہیں، کیا پڑھنا، کیا پڑھ رہے ہیں. جس سے ڈرنا اس سے ڈرتے، جس سے جڑنا اس سے جڑتے، جو پڑھنا وہ پڑھتے، نتیجے کچھ اور ہوتے. جس سے ڈرنا اس سے نہیں ڈرے، جس سے جڑنا اس سے نہیں جڑے، جو پڑھنا وہ نہیں پڑھے، نتیجے ہمارے سامنے ہی. ٹینشن فری کرو، ٹینشن فری کرو. کون تو بھی بیٹھے دو، ہم نہ کیا فرق پڑتا. جب ہمارا رشتہ مضبوط ہو جاتا، ہماری مدد کے لیے اللہ فرشتوں کو آج بھی اتار سکتے. قرآن پاک میں ایک بڑی آیت ہے، جب بھی میں اسے پڑھتا ہوں میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے. قسم اللہ کی، پورا کلام بڑا لذیذ ہے، لیکن اس آیت کو پڑھنے کا جب مجھے موقع ملتا ہے امید ہی امید بھر جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. ترجمہ کرتا ہوں، 2 طریقے کا ترجمہ اجازت لے کر علماء سے، کیونکہ تو قرآن دیوانہ اٹھیا ملیدہ کٹیا نہیں. انگلش میں ترجمہ کر ڈال کو کسے ڈاؤٹ پیدا ہو رہا ہے. سو بچپن کھیل کو گزاریا، جوانی کالج کو گئی، پھر وہ جوانی کا آدھا حصہ اور بڑھاپے کا آدھا حصہ کمانے میں گزریا، ریٹائرڈ کمپنی سے ہوا، زندگی سے بھی ریٹائرڈ ہونے کا وقت قریب آ گیا. میرے ابا ایسے لوگوں کو فرماتے گھر گیٹ آؤٹ خبر ویلکم. یہ عمر میں پہنچ کو قرآن یاد آیا تو اب انہیں قرآن کے بارے میں تحقیق کر رہا ہے. قرآن کا ترجمہ کرنا کا تو بھی کم سے کم 8-10 سال مدرسے میں. اجازت لے کر قرآن پاک کی اس آیت کا ترجمہ کرتا ہوں. مدرسے کا خادم ہوں، پڑھانے کا موقع ملا ہے. اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے. اللہ اس آیت میں کہتے ہیں اِنَّا، بے شک ہم، لَنَنْصُرُ، ضرور مدد کریں گے، رسولنا، کس کی؟ ہمارے رسولوں کی. بولو سبحان اللہ.
اللہ کتنی گارنٹی سے بول رہی ہیں، دیکھو کیا بول رہی ہیں اللہ تعالیٰ، انا بے شک ہم لننصرو ضرور بھی ضرور مدد کریں گے اس کی، رسولنا ہمارے رسولوں کی. اب تو رسول ہیں نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا نبی کون؟ آخری نبی. ہمارا نبی کے بعد کوئی نبی ہے نہیں ہے. میں عام طور پر کہتا ہوں، کون تو بھی آ کر میں اللہ بول کر بولیا تو اسے ایک بریانی کھلا کو گھر بھیج ڈالو. مولوی صاحب ہے تو بولو، بے قرار بھوت ہو رہی. چھوڑو 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 چھوڑو. کون تو بھی میں اللہ بولیا تو کیا کرنا بولو. اسے ایک زبردست حیدرآبادی بریانی سری رام پور میں رہی تو کھلا کو، پیپسی بھی پلا کو، پان بھی کھلا کو بھیج ڈالو. ٹھیک ہے، تو دعویٰ کرنے والے کے اندر ہی دعویٰ توڑنے کی علامتیں موجود ہیں، کیونکہ اللہ وہ ہوتا ہے اس کے جیسا کوئی نہیں ہوتا. اب کون سی بھی آ کر میں اللہ کے، تو اس کے سکا کروڑوں ہی نہیں دنیا میں. ایک دلیل یہاں ختم ہو گئی. اللہ وہ ہوتا ہے جو ایک ہوتا ہے. اللہ وہ ہوتا ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہوتا. اللہ وہ ہوتا ہے جو کسی سے پیدا ہوتا نہیں. اللہ وہ ہوتا ہے اس کی ذات سے کوئی پیدا ہوتا نہیں. اللہ وہ ہوتا ہے جس کی بیوی نہیں. اللہ وہ ہوتا ہے جس کا مشیر نہیں. اللہ وہ ہوتا ہے جس کا پارٹنر نہیں. اللہ اکبر. اللہ کا کلام خود اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کراتے ہیں. ابھی میں بیان کو آ کر بیٹھنا چاہتا تھا، مولانا نے میرا تعارف کرانا چاہا، مفتی صاحب نے فرمایا کہ تعارف کی ضرورت نہیں، ہماری پہچان ہمارا کوئی دوست کرتا ہے، اللہ کی پہچان خود اللہ کرتے ہیں. ارے مجھے پہچانو، میں کون ہوں دیکھو. میں وہ ہوں جو ایک ہوں. میں وہ ہوں جو کسی کا محتاج نہیں. میں وہ ہوں جس کی مثال بھی نہیں. میں وہ ہوں جس کے ماں باپ نہیں. میں وہ ہوں جس کی اولاد نہیں. میں وہ ہوں جس کی بیوی نہیں. میں وہ ہوں جس کے بچے نہیں. میں وہ ہوں جس کا شریک نہیں. میں وہ ہوں جس کا مشیر نہیں. میں وہ ہوں جس کا پارٹنر نہیں. یہ صفات جس کے پاس ہیں وہی اللہ ہے. یہ صفات جس کے پاس نہیں وہ اللہ ہو نہیں سکتا. پھر بھی اگر اسے کوئی خدا مانتا ہے سمجھو کہ اس کا دماغ خراب ہے. انڈرسٹینڈ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. پورے قرآن کے 114 سورتوں میں سے 2 سورتیں ہی ایسی ہیں جن کو بغیر محنت کے یاد ہیں. ایک سورہ فاتحہ، ایک سورہ اخلاص. مدرسے میں خدم رکھاچ نہیں. اسے پوچھو نماز پڑھتا کیا با؟ پڑھتوں حضرت. کیا بول رہی سو تمہیں ایسا؟ نماز میں کیا با پڑھتا؟ فاتحہ پڑھتوں حضرت، اور اس کے بعد ایک سورہ پڑھنا نہ با. کیا با پڑھتا؟ قل اللہ کا سورہ پڑھتوں حضرت. اچھا یہ سورہ کہاں با سکیا نہیں حضرت. 2-3 مرتبہ امام صاحب کے پیچھے سنیا، یاد ہوگا. سن کر یاد نہیں ہوا، اللہ بندے کے دل میں ڈالا. حدیث پاک میں آتا ہے جو روزانہ 10 مرتبہ اس سورت کو پڑھتا ہے اس کی موت ایمان کی حالت میں آتی ہے. پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ کا کوئی دعویٰ کرتا ہے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. کون بھی نبی کا دعویٰ کرتا ہے انہیں کہاں کھڑ کو بولتا کہ وہاں اس کی خبر بنا، وہاں کمپرمائز چلتا نہیں. آج کل دعوے اتنے ہو رہی
اللہ 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 اللہ. وہ بھی چھوٹے موٹے دعوے تو بھی کرا تو پرواہ نہیں، جا کو مرندو بول کر چھوڑ سکتے ہیں، میں ولی، میں غوث، میں قطب. تمہارے مہاراشٹر میں تو ایک ہے گھگو، انہیں مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا. ہمارے نوجوان بھی پیچھے پڑے ہوئے ہیں. میں بھی گیا تھا اورنگ آباد کو، صبح کو جا کر اتریا، ناشتہ رکھے، ناشتہ کریا. مفتاحی صاحب توجہ چاہتا ہوں. اس کے بعد آرام کرو بولے مجھے. تو بولا نہیں بھی آرام کرنے کا وقت نہیں ہے. کیا پروگرام ہے تمہارا بتاؤ. ظہر کے بعد مستورات میں بیان ہے حضرت، ماشاءاللہ. عصر کے بعد علماء میں بات ہے حضرت، ماشاءاللہ. مغرب کے بعد عام جلسہ ہے حضرت، ماشاءاللہ. میں بولا عشاء کے بعد میں جانا ہے. اب ہے سو وقت بہت مختصر، ناشتے کے بعد سے لے کر ظہر تک وہ بھی میں سو کر گزار دیا. تو میں بولا بھئی یہاں کے دو مقدس شخصیتوں سے مجھے ملاقات کرنا ہے. کون حضرت دو مقدس شخصیت؟ میں بولا ایک حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ، ان کی مزار اورنگ آباد میں ہے. ہمارے ملک کے بادشاہ ہیں، وہ بھی بے مثال بادشاہ ہیں. 50 سال راجنیتی کیے، ایک پیسہ ملک کا اٹھا کر کھائے نہیں. 50 سال. کتنے سال؟ 50 سال. ایک پیسہ تنخواہ کے نام پر بھی نہیں اٹھا کو کھائے. اب ہی سو بادشاہ وہاں آ رہی سو پورا حکومت کا. انشاءاللہ میں جب پی ایم بنتوں، بولو آمین بولو. کیا بننا مشکل ہے کیا؟ جب میں پی ایم بنوں گا سب سے پہلے یہ پی ایم کے خالی واسکوٹا کا حساب لوں گا. یہ ایک بات تو صاف کہنا پڑتا ہے، یہ پی ایم واسکوٹا بڑا پیارے پہنتے، سمجھ میں یہ بات. لیکن ان کے پیسے نہیں، حکومت کے پیسے. وہ 50 سال راجنیتی کیے حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ، ایک پیسہ ملک کا نہیں کھائے. اب ان کے مزار پر کارڈلیس میں کیا کرنا ہے اسے؟ دیجئے دیجئے دیجئے. سیلف سروس ہے یہ. سمجھ میں آئی بات ہے؟ دیکھیے سری رام پورم میں آ کر ایک ایکسٹرا کام ملیا مجھے. سمجھ میں آئی بات؟ تو شادی محلوں میں ایک جگہ، ایک زمانے میں کیا تھا کہ ٹیبل بچھا کر، آپ کا چھوٹا گاؤں ہے، ہمارے بڑے بڑے شہر ہیں، ممبئی ہو، بنگلور ہو، حیدرآباد ہو، کولکتہ ہو، وہاں پر الگ حال ہے. یہاں تو شادیوں میں ٹیبل ایسا ویسا کر کے کرتے ہیں. اب نیا سسٹم کیا آیا ہے، ہمیں جانا، ہمیں بریانی ڈال لینا، ہمیں گوشت ڈال لینا، اسے کہتے ہیں بفا سسٹم. بفا سسٹم بولتے، آپ لوگ سمجھتے نہیں سمجھتے ہیں؟ بفا سسٹم بڑے بڑے شہروں میں چل رہا ہے اور یورپی ممالک میں، مغربی ممالک میں چل رہا ہے. اب میں کہنا پڑتا ہے سری رام پور کے جلسے میں مجھے بفا ساؤنڈ سسٹم ملا. بفا ساؤنڈ سسٹم ملا. چلو چلتی کا نام گاڑی. عرض کر رہا تھا پیارو، اعمال کو بدلو. 50 سال راجنیتی کیے کون؟ اورنگزیب. ایک پیسہ نہیں. انشاءاللہ زندگی باقی رہی، محبت مضبوط رہی، کبھی آنے کا موقع ملے تو عرض کر دوں، ورنہ آپ کے علماء کافی ہیں. جن کے پیچھے آپ لوگ نماز پڑھتے نا، وہ ہم سے زیادہ افضل ہیں. تقریر کا درجہ بڑا ہے کہ امامت کا درجہ بڑا ہے؟ بولو زور سے. تو پھر امام کا درجہ بھی بڑا ہی ہوگا. ہمیں 1 گھنٹے کے لیے آتے ہیں، 24 گھنٹے سروس انہوں دے رہے ہیں. میں بولیا کہ مجھے حضرت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ حاضری دینا ہے. اچھا حضرت، اور ایک کون شخصیت؟ میں بولیا حضرت مہدی علیہ السلام سے ملنا ہے. وہ چھوڑو، ارے مہدی کا تو کون نہیں ملنے کی خواہش کرتا حضرت. سچ میں اگر حضرت مہدی کے آنے کی خبر حدیث کی روشنی میں مل جائے، کیا ہم میں سے کوئی نہیں جائے گا ملنے کے لیے؟ ضرور جائے گا، لیکن شرائط اس کے اندر ہو. بعد میں انہوں بولے
کہ ساتھیاں بولے حضرت انہیں تو ڈوپلیکیٹ کی ورجنل کی یہ تو معلوم کرنے جانا ہے سمجھے. بعد میں وہ عجیب بات بولے حضرت انہوں آتے نہیں حضرت باہر کے نہیں آتے کہتے. میں بولیا انہیں مہدی نہیں انہیں آپا. کیا حضرت ارے مرد کے سامنے مرد نہ آئے تو انہیں مرد نہیں. رائٹ بڑا مزہ مل رہا ہے. ارادہ ہو رہا ہے کہ فجر تک بیٹھوں گا. ایسی قوم ایسی جماعت کی مرد کے سامنے مرد آئے جو مرد کے سامنے نہیں آتا آپا. میں بولا کیسا بھی ملنا ان سے نہیں مل سکتے حضرت. آپ Z+Z سیکورٹی ہے. میں بولا حدیث میں آیا کہ حضرت مہدی کی سیکورٹی ہی نہیں ہوگی تنہا طواف کرتا رہے گا. خیر لمبی تفسیر ہے. بعد میں بولیا کہ اتنا دور آ کر ان کو دیکھے بغیر جانا میری قسمت کے خلاف ہے. کم سے کم فوٹو تو بھی دکھاؤ. نوجوانہ سمجھو اللہ کے نبی کیا فرمائے. مہدی آنے والے ہیں. حضرت مہدی کے بارے میں یہ حدیث اکثر بیان میں کہتا ہے میرا نبی وہ ہے جس کے آنے کی بشارت نبیوں نے دی ہے. مہدی وہ ہے جس کے آنے کی بشارت خود نبی نے دی ہے. اور ایسی وضاحت فرمائی ہمارے نبی نے حضرت مہدی کے بارے میں. مہدی کا نام کیا ہوگا, ان کے ابا کا نام کیا ہوگا, ان کی امی کا نام کیا ہوگا, ان کی صورت کیسی ہوگی, ان کی زبان کیسی ہوگی, ان کا چلنا کیسے ہوگا, ان کا بیٹھنا کیسے ہوگا, کس عمر میں اللہ تعالیٰ صلاحیت خلافت عطا فرمائیں گے, وہ کہاں پیدا ہوں گے, کہاں جائیں گے, کہاں آئیں گے, پھر کہاں جائیں گے, کتنی دور میں کتنے میل کا سفر طے کریں گے. رب کعبہ کی قسم میرے نبی نے یہ تک بتایا ہے. کتنے گھنٹے میں کتنے میل کا سفر. حضور نے فرمایا مہدی میرے جیسا ہوگا. ہمیں یہ نہیں بولنا مہدی کے سکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. نبی سے تشبیہ دے سکتے ہیں, نبی کو کسی سے تشبیہ, نبی کسی کے جیسا نہیں ہے. ہر حسن والا نبی کے حسن کی خیرات لے آئے. مہدی کے بارے میں آقا نے فرمایا مہدی میرے جیسا ہوگا. اور میرے نبی کتنے خوبصورت, اللہ اکبر کبیرہ. ساری دنیا میں سب سے زیادہ حسین ہمارے نبی. چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے, یہ ارض و سما دیکھتے رہ گئے. سبحان اللہ زور سے بولو, نہیں تو صبح تک یہ پڑھ لے کو بیٹھ جاتا ہوں. میری تعریف نہیں نا بابا, آقا کی تعریف ہے. تمہیں کیا معلوم ہے کہ نبی کی جب نعت پڑھی جاتی ہے تو مخلوق میں سے ہر ایک تعریف میں سبحان اللہ کہتی ہے. چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے, یہ ارض و سما دیکھتے رہ گئے. ابھی بھی بیٹری ڈاؤن ہے. پھر پڑھتا ہوں. چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے, یہ ارض و سما دیکھتے رہ گئے. یہ سبحان اللہ میں خلوص نہیں ہے. یہ ڈر کو بول ڈالے حضرت. یہ کہاں انہیں پڑھنے کو بیٹھ جاتا کہ بنگلور کا پٹھا. محبت کریا, جوش رکھو, جوش, ہوش کے ساتھ جوش, جوش کے ساتھ ہوش, نتیجے اچھے نکلیں گے انشاءاللہ تعالی.
जोश हो होश ना हो तब भी नुकसान, होश हो जोश ना हो तब भी नुकसान, दोनों का इज्तिमा इंशाअल्लाह ताला नतीजों तक हमको पहुंचाएगा। आने वाले कुछ दिन ऐसे हैं जिसमें तुम्हारे जोश और होश का इम्तिहान होगा। होश के साथ जोश का दामन थाम कर रखो, सब्र थोड़ा कर लो, सब्र कर लो। इन अय्याम को मक्की दौर समझो, इन अय्याम को मक्की दौर समझो। नबूवत मक्की दौर पर खत्म नहीं हुआ, मदनी दौर भी आया। नबूवत मक्की दौर पर खत्म नहीं हुआ, समझते होंगे। और मुझे आपको समझाना मकसूद नहीं है, बीचों बीच मुझे उन लोगों तक बात को पहुंचाना है जहां मुझे पहुंचाने का इरादा है। मोहम्मद की जिंदगी में सिर्फ मक्की दौर ही नहीं आया, मदनी दौर भी आया। थोड़ी देर के लिए मुल्क के मुसलमानों इन हालात और औकात को मक्की दौर समझकर सब्र का दामन थाम लो। इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी या हमारे बच्चों की जिंदगी में एक दिन मदनी वक्त भी आएगा। कुछ देर की खामोशी है, शोर आएगा। कुछ देर की खामोशी है, शोर आएगा। अल्फाज बदल रहा हूं, कुछ देर की खामोशी है, शोर आएगा। दौर उनका है, वक्त उनका है, हमारा दौर आएगा। कुछ देर की खामोशी है, शोर आएगा। वक्त उनका है, हमारा दौर आएगा। मैं हमेशा कहा करता हूं कि मुल्क चलाना ये सिर्फ हमारा काम है। हमें 850 साल मुल्क चलाए, जर्रा थक गए बोल को उनको दिए। जैसे एक जबरदस्त माहिर ड्राइवर वाल्वो मर्सिडीज बेंज चलाता है, एक 500-600 किलोमीटर चलाने के बाद क्लीनर को जरा देता, तो 100 किलोमीटर चला, एक नींद मार को उठो बोल को, क्लीनर ढंग से चलाया, ड्राइवर सोता, नहीं तो गर्दन में मार को फिर आको बैठ जाता। ये लोग बराबर नहीं चला रहे हैं, अप एंड डाउन देखते नहीं, हम्पा देखते नहीं, लेफ्ट एंड राइट देखते नहीं, बैलेंस संभालते नहीं। इंशाअल्लाह गर्दन में मार कर बैठने का वक्त आज नहीं कल जरूर आएगा। और हम ये बात जुल्म को सामने रखकर नहीं, अमन को सामने रखकर कर रहे हैं, प्यार को सामने रखकर कर रहे हैं, मोहब्बत को सामने रखकर कर रहे हैं। यही मैं बातों में बात आपके सामने पेश करना चाहता था। एक जुमला जो इस वक्त मुझे अदा करना है वो इंशाअल्लाह ताला 2-4 मिनट में तकरीर के इख्तिताम में अर्ज करूंगा। होश के साथ जोश को, जोश के साथ होश को संभाल कर जमा करके चलो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं साफ कहता हूं, तुम्हारी जुबान बनकर कहता हूं, दुश्मनान इस्लाम को यूरोपी मुमालिक के 5 स्टार होटल्स के अंदर शराब और शबाब में वो मजा नहीं आता जो दीन के नाम पर मोहम्मद के गुलाम को मरने में मजा आता है। दुश्मनान इस्लाम को मगरिबी मुमालिक 7 स्टार होटलों के अंदर शराब और शबाब में वो मजा नहीं आता जो हम मोहम्मद के गुलामों को दीन के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, नबी के नाम पर अपनी जान कुर्बान करने पर मजा आता है। हमारी जान की कीमत हमको मालूम है। होश और जोश संभालो, जहां जोश दिखाना वहां जोश दिखाओ, जहां होश दिखाना वहां होश दिखाओ। सब्र करो, इंशाअल्लाह ताला अच्छे दिन आएंगे। कब इनू उतरेंगे ऐसा नहीं, हमारे मुल्क का मुकद्दर बड़ा अच्छा रहा है।
ہمارے ملک کی تاریخ زبردست رہی ہے، آغاز اسلام کی سرزمین ہے، نبوت کی ابتدا کی سرزمین ہے، انسانیت کی شروعات کی سرزمین ہے۔ ہمارے ملک کی تاریخ بہت اچھی ہے، یہ ملک ہمارا تھا، ہمارا ہے، ہمارا رہے گا۔ ہمارے جسموں سے ہماری روح کو تو جدا کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے اندر سے ہمارے ملک کو نکال نہیں سکتے۔ یہ نرسی کہتے ہیں، یہ نرسی۔ وہ بھی ہمارا ریکارڈ پوچھو رہے کہ تو ہمارے پردادا کا ریکارڈ پوچھ رہی، ہمارے باوا کے باوا کا ریکارڈ، اس میں بھی ڈرو نکو۔ تمہیں آج بھی پیپر میں آیا ہے 2024 کے الیکشن کے بعد پہلا کام این آر سی کا کرتی گتے، تمہیں ڈرو نکو۔ کون تی بھی آکو ہمارا ریکارڈ پوچھا تو ہمارا آدھار کارڈ دیو، ہمارے دادا کا ریکارڈ پوچھا تو کہاں دادا ہی کی وہاں بھیجو۔ بات کیسی ہے؟ ہمارا ریکارڈ پوچھے، پاسپورٹ ہے پاسپورٹ ہے، آدھار کارڈ ہے آدھار کارڈ ہے، اے ٹی ایم کارڈ ہے اے ٹی ایم کارڈ ہے، بینک بیلنس ہے، سب پیش کر ڈالو۔ جو لوگ جا چکے ہی ان کا ریکارڈ پوچھے تو صاحب بولو انہوں کہیں کہ وہاں جاؤ، ان کے پاس پوچھو، بھیجے تو آؤ، یہ تو ہاتھ میں رہے ہو، ہمیں بعد میں آتی۔ کرنا نہیں، اللہ سے رشتہ، ہوش اور جوش، صبح شام کی دعائیں پڑھتے رہو، نماز کی پابندی کرتے رہو، 2-4 روپے صدقہ کرتے رہو، یہ سب ہمارا ایمان ہے پیارو، ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے۔ جہاں تکبیر مارنا وہاں تکبیر، جہاں سبحان اللہ بولنا وہاں سبحان اللہ۔ نبی کی تعریف کر رہا ہوں، سبحان اللہ محبت سے کہہ دے۔ چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، یہ ارض و سما دیکھتے رہ گئے، پڑھ کے جبریل سورہ والضحیٰ، مفتاحی صاحب کے حوالے سے، پڑھ کے جبریل سورہ والضحیٰ، پڑھ کے جبریل سورہ والضحیٰ، سورت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، پڑھ کے جبریل سورہ والضحیٰ، سورت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے۔ کیا مطلب؟ اللہ نے فرمایا اے جبرائیل سورہ ضحیٰ لے کر میرے نبی کے پاس جاؤ، سورہ ضحیٰ لے کر نبی کے پاس آتے ہیں، دینے سے پہلے جبرائیل سوچتے ہیں میں لے کر بعد میں آیا، سورت کے ساتھ پہلے اتر گئی ہے۔ نبی اتنے خوبصورت ہیں، میں اورنگ آباد میں میرے دوستوں کو پوچھا یہ مہدی کا کم سے کم فوٹو تو بتاؤ، کیونکہ حضور فرمائے ہیں کہ مہدی میرے جیسا ہوگا، تو اب انہوں فوٹو اٹھا کر بتائے موبائل میں، دیکھا میں فوٹو، آہا، ہم تمل میں بولتے، حضرت میں ترجمہ بعد میں کرتا ہوں کھاتے وقت، تمل میں ایک جملہ بولتے، اندہ مونجی کی تنجاور کی منجا، اسے اردو میں بھی ایک مقولہ ہے، یہ منہ مسور کی دال۔ حضور بولے مہدی میرے جیسا ہوگا، اس کی صورت دیکھا تو فوراً سوچا دمہ بہت مار کو ہے انہیں، دمہ کی کہتا دمہ مارے تو بل کھینچنا، تم نہ کیسا معلوم تمہیں بھی مارے گا، منجھے پوچھو نکو، ہمیں وہاں قریب بھی گئے نہیں، دم مارنا گا تو کھینچنا، کھینچ کو کھینچے تو ہوٹا اندر جاتی، وہ اندر جاکو یہ ڈوپلیکیٹ کے چہرے میں یہ کلے اندر ایسا چلے گئے، ادھر 100 گرام امبوجا سیمنٹ، ادھر 100 گرام امبوجا سیمنٹ ڈالا۔ کچھ تو نور دیکھو، علماء سے رشتہ مضبوط کرو، ورنہ ان مصیبتوں اور فتنوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔
اور ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کون بدلے تو کیا ہوا میرے پیارو؟ اللہ فرماتا ہے بادشاہ کے بدلنے سے تمہارے حالات نہیں بدلوں گا، تمہارے بدلنے سے حالات بدلوں گا۔ ہاں؟ بادشاہ بدلتے رہتے ہیں، کرسیاں بدلتے رہتے ہیں، ہمیں بدلے تو حالات۔ راحت اندوری صاحب کا ایک مرتبہ فون آیا حضرت مجھے، ایک ہی مرتبہ آیا، اللہ مغفرت فرمائے، بڑے ملک کے بڑے زبردست شاعر تھے، انداز بھی بڑا اچھا تھا، لیکن وہ بہت بڑے آدمی تھے۔ فون کیے انہوں، السلام، آواز بھی بڑی موٹی زبردست آواز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، میں راحت بول رہا ہوں۔ میں بولا میں مصیبت بول رہا ہوں۔ ہلو بولیا چپکے، مجھے کیا معلوم میرے دوستوں میں کوئی راحت بھی نہیں ہے، لیکن کوئی پہچانت کے ہوئے ہوں گے۔ تو انہوں نے بولا کون راحت؟ میں اندور سے بول رہا ہوں۔ شاعر ہے نا، شاعر اسی کو کہتے ہیں جس کے پاس کلام کا ادب ہو، زبان کا ادب ہو۔ دو چیز اچھی بناؤ، زبان اچھی بناؤ۔ تمہیں بھی کب بھی فون کرے تو السلام علیکم، میں مزمل بول رہا ہوں، خیریت ہے، ایسا بولنا۔ السلام علیکم، خیریت ہے، حل یہ کہیں۔ اب ہمیں پریشان، کہاں اسرائیل کا فون کیا یہ بول کر، اب اتنی لمبی گفتگو ہو جاتی، تمہیں کون پوچھنے، ہم نہ شرم آتی نہیں کیا مولانا؟ نہیں، جانو کہ نہ جانو، پہلے اپنا انٹروڈیوس کرا دو۔ یہ ٹیکنالوجی ہے، آواز بدل کر بھی پیش کر سکتے ہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ میں ارے حاجی صاحب آپ، اور کیسے میرا نمبر آپ تک پہنچا اور کیا خدمت کروں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے بڑی مشکل سے آپ کا نمبر لیا اور خواہش ہوئی کہ میں آپ سے بات کروں۔ فرمائیے، میں نے آپ کا فلاں بیان سنا اور آپ نے میرے اشعار پڑھے، میں ڈر گیا، اب انہوں کیا تنقید کرتے ہیں کہ نہ بول کر۔ اور میں تو شاعر نہیں ہوں، میں پڑھتا ہوں، شاعر نہیں، اور جس کا شعر ہے وہ، میں تو شاعر نہیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ اشعار تو میرے تھے لیکن حسن آپ نے بخشا۔ میں پوچھا حاجی صاحب وہ کون سے اشعار ہیں آپ کے، اور میں نے کیا حسن بخشا؟ تو حضرت میں تو 100 مرتبہ سے زیادہ سن لیا آپ کی زبان سے۔ میں نے پوچھا کہ کون سے اشعار ہے؟ وہی اونچے اونچے درباروں سے۔ پڑھوں نہ کو پڑھوں؟ کیا کھلاتے؟ سبحان اللہ، دعا کر دو۔ تو حالات اور قرآن کی آیت کی تفسیر کو جمع کر کے پیش کر دیا راحت صاحب نے۔ اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا، اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا، ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا۔ ہمیں دینے والے انہوں لینے والے، انہوں ہم نہ کیا دیں گے؟ 10 روپے فقیر کو دے ڈال کو 2 روپے دیو با بولے سکا ہوگا قصائی ہے۔ اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا، ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا، اپنا خالق اپنا مالک اپنا رب افضل ہے، اپنا خالق اپنا مالک اپنا رب افضل ہے، ان آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا، ان آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا، انہوں آتے انہوں جاتے ہی، انکمنگ آؤٹ گوئنگ جیو آفر۔ اور میرا اشارہ صرف آپ سمجھے ہے، انکمنگ آؤٹ گوئنگ جیو آفر۔ یہ ایک امبانی کا ہاتھ ان کے سر سے اڑ گیا تو پھر ان کو کوئی نہیں پہچانے گا۔ حالات بدلو، اللہ کے ہو کر رہ جاؤ۔
نبی کے ہو کر رہ جاؤ، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں پر عمل کرو، علماء سے اپنا رشتہ مضبوط کرو، قرآن کی ایک ایک آیت، نبی کا ایک ایک فرمان بغیر ساحل سمندر کے مانی۔ میں یہ بات کیوں لے کر آیا؟ فون کر کے نام پوچھتے نہیں، وہ بھی شادی سے پہلے پوچھتے، شادی کے بعد پوچھتے، 10 نام پوچھتے، اور پوچھنا سو ہمیں ٹھیک ہے تو 10-15 جننے کی طاقت بھی اللہ ہم نے دیا ہے، سو ٹھیک ہے تو ہمیں کھاتے ہی وہ جو وہ کھاتا بچے زیادہ، ایک بوٹی ایک ٹیبلٹ، کیا بولا نا؟ دوسرے چیزوں میں کہاں پاور ہے؟ پاور تو اس میں ہے کھینچنا۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ جس دسترخوان میں گوشت نہیں رہتا مجھے غصہ آ جاتا، اتنا تو بھی رہنا کیا ہماری پہچانیت گوشت بابا، ہماری پہچانیت گوشت، عنوان ابل رہا ہے میرے پیارو، وقت ساتھ نہیں دیتا، سفر بھی لمبا کل سے لے کر اب تک کرتا ہوا آیا ہوں۔ حضرت مفتاحی صاحب مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں اور میرا خیال فرماتے ہیں، جزاکم اللہ خیر الجزا و احسن الجزا، ورنہ بتاتا 10 15 جنوں کم سے کم 10 کا تو بھی ارادہ کرو، بولو۔ ارے کیا بھی بوڑھے بھی انشاءاللہ بول رہی، کیا ارادہ ہے؟ بول سکتے۔ میرے والد زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، املی کا جھاڑ درخت پرانا ہوا تو پھکا نہیں کھٹا چھتا۔ مدینہ منورہ میں ایک بہت بڑے اعلی صحابی میں مجھے دعوت بھی میں گیا تھا، لکڑی ٹیک کر مسجد قباء میں نماز پڑھتے ہوں، اب ہے یا نہیں یہ معلوم نہیں، 2 سال ہو گئی ملاقات کر کے۔ وہ حافظ اور متوہ بولتے ہی بڑی محبت سے مجھے دعوت دیے تھے اور بڑے تحفے تحائف بھی دیے تھے واقعیتاً، اور اتنا نورانی چہرہ، اتنے خوبصورت، اللہ اکبر کبیرہ۔ میں وہی سوچا جب ہمارے زمانے میں ان کے چہرے میں یہ نور ہے تو پھر ان کے ابا، 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 چلتا چلتا سلسلہ جب اصل صحابی تک پہنچے تو ان کے چہرے کا نور کیا ہوگا؟ پھر ذرا آگے بڑھ جائے تو میرے نبی کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ لکڑی ٹیک کر بوڑھے میاں، کار سے اترنا مشکل، کار سے چڑھنا مشکل، دعوت دیے، زبردست دعوت دیے، کھجوراں تو تقریباً 20 قسم کے رکھے، کھاوا معلوم، چاہ نہیں، کھاوا، وہ بھی اتنے کپ میں رہتی، سو اتنے بڑے جگ میں رکھے، فلاس میں، زبردست۔ میں بھی خوب پیا کیونکہ تو واپس بنگلور کچھ نہ آنا تھا، سمجھ ہے مولانا، میں بھی خوب پیا، اچھا زبردست۔ ایک چھوٹے سے بچے کو، بہت چھوٹا تھا بچہ، چل برابر بھی نہیں چلتا تھا، اتنے بوڑھے میاں کا لا کر مجھے بولنے لگے دعا کیجئے بول کر، اودو یا حبیب۔ میں پوچھا من ہذا یا حبیب، میں سوچا اس کا نواسا ہے کہ پوتا ہے کہ پڑوتا ہے، ہذا ابنی، میں فرا ماشاء اللہ وانت ابوک، ایوان ابوک، خالصتاً، یعنی سگے باپ کیا یا دادا کو پوچھتا خالصتاً، انا ابوک یا حبیب، ما فی مشکل، انشاءاللہ بعد شہرین واحد او واحدہ یجی، اور 2 مہینے کے بعد اور ایک آرہ گئے ہے۔ دیکھیں مولا آن دا وے کہتے ہیں بعد شہرین واحد او واحدہ یجی، بولا واقعیتاً ایک تو ان کو اللہ گوشت بھی دیا، دوسرا کھجور بھی دیا، تیسرا نبی کی سرزمین بھی عطا فرمایا، تو پھر ان کی طاقت میں کیا ڈاؤٹ ہو سکتا ہے؟ 10-12 تو خیر ایک زمانہ تھا، کاٹ دیتا ہوں بات، یاد تو مجھے یاد ہے، عنوان بھی مجھے یاد ہے، وقت کا تقاضا ہے
اور آگے بڑھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. بچوں سے نام پوچھتے نہیں پوچھتے ہیں. علماء سے پوچھو نام. زیادہ جنو اللہ تبارک و تعالیٰ پالنے والے ہیں، اور اب تک اللہ پالتے یہ ایمان ہمارا. تفسیر قرآن کی آیت اللہ یہ بھی بتا دلیا میں کیسا پالتوں، تم نہ ڈاؤٹ ہے پال کر دکھاتوں. بول کو لاک ڈاؤن لا کو پال کو دکھایا. کسی ملک میں لاک ڈاؤن ہوتا تو تب بھی یقین پیدا نہ ہوتا، ہو سکتا دوسرے ملک والے ریلیف بھیجے ہوں گے بول کر. مغرب سے لے کر مشرق تک، شمال سے لے کر جنوب تک، ساری دنیا میں لاک ڈاؤن لا کر اللہ بتا دیا اب تو مان لو کہ میں رب العالمین ہوں. اور بھی ذرا دن رہتا تھا لاک ڈاؤن، یہ عورتوں کی دعا سے چلے گا. سو ٹھیک ہے، تو ہمیں جتنا لاک ڈاؤن میں کھائے اتنا کبھی بھی نہیں کھائے. اٹھے تو بیگم کو بولتے بیگم ایک چائے، بیگم پکوڑے، ناشتہ زبردست، دوپہر کا زبردست، رات کا زبردست. پھر لاک ڈاؤن میں معافی چاہتا ہوں. اب سمجھ گئے تو بول کر فائدہ کیا ہے. اب سمجھ گئے نا بول کر کیا فائدہ ہے. تو انہوں سوچے اللہ سب کے لیے لاک ڈاؤن راحت ہے تو ہمارے لیے مصیبت ہے. تو ہم صنفوں پر بڑا رحم اور کرم کرنے والا ہے، فوراً اسے کینسل کر کو ان کو باہر بھیج پروردگار. نہ بستر میں فرصت ہے نہ دستر میں فرصت ہے. اللہ رب العالمین ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. اللہ نے اپنے ذمے لیا میری مخلوق کو کھلانا میرا ذمہ ہے، اس لیے پارو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرو. پالنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. ایک زمانہ تھا، اس زمانے میں بچے پیدا ہوتے تو نام علماء سے پوچھتے تھے، سادے سیدھے نام ہی صحیح علماء دیتے تھے، بہترین نام تھے وہ اثر پڑتا تھا. اب تو علماء سے رشتہ ہی مضبوط نہیں بلکہ کمزور ہو گیا ہے، دور ہو گئے. ایک نوجوان سے کہنا چاہتا ہوں، سر پہ ہاتھ رکھ کر کہنا چاہتا ہوں، مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا کر کہنا چاہتا ہوں، گلے میں دوستانہ ہاتھ ڈال کر کہنا چاہتا ہوں کہ تمہاری دوستی علماء سے رہے، تمہاری دوستی علماء سے رہے. دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کرتے رہے. ایک عورت مجھے فون کی، حضرت دعا کرو. وہاں چٹ نہ گئی سو بات. میری گاڑی میں ریورس گیئر بھی ہے، وقت نہیں رہتا، خالی مقدمے میں گھنٹے 1.5 گھنٹے ہو جاتے. حضرت سمجھ میں ہی بات ہے. دیکھیے 1.5 گھنٹہ ہو گیا ابھی بیانی شروع نہیں کریا ہوں میں. ہنسے تو ڈاؤٹ ہو رہا ہے وقت ہوگا چھوڑو حضرت بول رہی ہے. تو سمجھ میں آئی بات ہے. عورت فون کری کہ حضرت بہت پریشانی میں ہوں میں، میری مائیں اور بہنیں، خدا کی قسم علماء کے بیچ میں بیٹھ کر پوری ضمانت کے ساتھ یہ بات تمہاری خدمت تک پہنچا رہا ہوں کہ صرف ایک تمہارا معاشرہ بن گیا انشاءاللہ تعالی عالم کے حالات بدل جائیں گے. یہ جملہ نہیں، ڈائلاگ نہیں، مولانا مفتاحی صاحب کا قول نہیں، یہ حقیقت ہے. پیاری اماں، میری پیاری بہن، میری بیٹی، میری بچی، بھانجی، بھتیجی، تو ایک ایسا معاشرہ ہے جس کو صنف نازک کہتے ہیں. تو طاقت میں کم ہے، تو گواہی میں کم ہے، اس کے راز و اسباب کچھ اور ہیں، لیکن اللہ نے تیرے اندر وہ طاقت و صلاحیت عطا فرمائی ہے. تو ایک بدل گئی سارا عالم بدل جائے گا، تو ایک بدل گئی سارا عالم بدل جائے گا. لیکن آج تیری حالت کیا ہے؟ تو اعمال میں کمزور ہے، تو حیا میں کمزور ہے، تو شرم میں کمزور ہے، تو تقوی میں کمزور ہے، تو ایمان میں بھی کمزور ہے. تجھے نہیں معلوم کہ ایک قرآن اور ایک نبی کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے کیا کیا نعمتیں عطا فرمائی ہے، کیا کیا نعمتیں عطا فرمائی ہے. ابھی قریب میں نے میرے شیخ قطب عالم حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم کے ایک خطاب میں سنا، مولانا جو عورت
اپنی حیا کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے گھر ہی کے اندر رہتی ہے، بغیر کسی شرعی ضرورت کے گھر چھوڑ کر باہر نہیں نکلتی، وہ سری رام پور میں ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کے گھر کے اندر رہنے کا اجر اللہ تعالی حرم پاک میں رہنے کے برابر عطا فرماتے ہیں۔ کیا بات ہے آپا، تجھے کون کیا ریزرویشن دیں گا؟ جو ریزرویشن اللہ نے تجھے دیا، جو ریزرویشن نبی نے تجھے دیا، جو ریزرویشن قرآن کے صدقے تجھے ملا، جو ریزرویشن نبی کے ذریعے تجھے ملا، اس کا 1% بھی تجھے کوئی نہیں دے سکتا۔ آج جگہ بجگہ میں سنتا ہوں کہ ہماری بہنوں کے قدم بہک رہے ہیں، ہماری بچیوں کے قدم بہک رہے ہیں۔ میری بہن، تو پیدا ہو کر 20 سال ہو گئے، تجھے ابھی اسلام سمجھ میں نہیں آیا۔ تو پیدا ہو کر 20 سال ہو گئے، تجھے ایمان سمجھ میں نہیں آیا۔ تو پیدا ہو کر 18 سال، تجھے اب تک اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہوئی۔ تو نبی کو کتنے مرتبہ نام سے سنی ہوگی، اس نبی کا دامن چھوڑ کر تیرے قدم بھٹک رہے ہیں۔ یہ تو مجھے بات سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ تم احاطے میں رہو، تم کنٹرول میں رہو، تم دائرے میں رہو، تم بدل جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے جو کام لیا ہے، ایک انبیاء کی جماعت چھوڑ کر کسی اور جماعت سے وہ کام نہیں لیا ہے۔ اس جملے پر میں طالب علم 2 گھنٹے دلائل کے ساتھ بات کر سکتا ہوں۔ اللہ نے عورتوں سے جو کام لیا ہے، ایک انبیاء کی جماعت چھوڑ کر کسی اور جماعت سے وہ کام نہیں لیا۔ ایک چھوٹا سا تیرے سوال کا جواب دے دوں، کیوں؟ تاکہ تو جا کر پریشان نہ ہو۔ انبیاء انبیاء ہی ہوتے ہیں، وہ تربیت سے نبی نہیں بنتے، اللہ کے فضل سے نبی بنتے ہیں۔ تربیت سے نبی نہیں بنتے، اللہ کے فضل سے نبی بنتے ہیں۔ اس کے بعد کی جتنی جماعتیں ہوتی ہیں، ان جماعتوں کے فضیلت میں جب تک تیری تربیت کا ہاتھ نہ ہو، کوئی فرد اللہ کا ولی نہیں بنتا۔ کیسے آج تیرا بیٹا محمد بن قاسم بنے گا؟ کیسے آج تیرا لال صلاح الدین ایوبی بنے گا؟ کیسے تیرا بیٹا آج حضرت بابر ہمایوں، حضرت اورنگزیب، حضرت جہانگیر، حضرت بہادر شاہ ظفر، حضرت ٹیپو سلطان بنے گا، جبکہ تیرے سر سے پلو اتر چکا ہے، تیرا چہرہ حجام کا آئینہ بن چکا ہے۔ حجام کا آئینہ کا مطلب کیا ہے؟ جو کوئی دیکھ سکتا ہے حجام کے آئینے کو، کوئی پابندی نہیں۔ آج تیرا چہرہ اس سے بھی بدتر ہو چکا ہے، ہر کوئی تیرے چہرے کو دیکھ کر قلبی اور ذہنی مزے لے رہا ہے۔ پھر تیرے گوشت سے اللہ کے اولیاء کیسے پیدا ہوں گے؟ کیسے پیدا ہوں گے؟ تیرا میرا دین برحق ہے۔ تو اور میں جس خدا کی عبادت کرتے ہیں وہ حقیقی ہے۔ تو اور میں جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، وہ نبی نہیں، امام الانبیاء ہے۔ تیرے اور میرے گھر میں اور تیرے میرے پاس جو کتاب ہے، ایسی کتاب دنیا میں خدا کی قسم چیلنج ہے، نہیں ہے۔ اور تیرا جتنا خیال یہ دین، یہ قرآن، یہ نبی کا فرمان کرتا ہے، خدا کی قسم اتنا خیال کوئی دین، کوئی مذہب، کوئی کتاب، کوئی فرد نہیں کرتا۔ میرے نبی نے فرمایا حضرت فاطمہ کے سوال پر، جو عورت نماز کی پابند، روزے کی پابند، شوہر کی فرما برداری، شرم اور حیا کی حفاظت کر لیتی ہے، اللہ اکبر، نبی نے کیا فرمایا؟ جنت اس سے محبت کرتی ہے۔ کہ فاطمہ کے سوال پر اللہ کے نبی نے جواب دیا۔ فاطمہ بیٹی اللہ کے نبی سے کہتی ہے، یا رسول اللہ، آپ جب دیکھیں تب مردوں ہی کے لیے آفر بیان کرتے ہیں۔ علی کے لیے کہا کہ جنت محبت کرتی ہے، عمار کے لیے آپ نے کہا کہ جنت محبت کرتی ہے، یاسر کے لیے آپ نے کہا کہ جنت محبت کرتی ہے، ابو بکر کا مقام بتا دیا، عمر کا مقام بتا دیا، عثمان کا مقام بتا دیا، ہمارا بھی کچھ ہے۔
بیٹی نا لاڑ ہے نا پیار ہے نا ادب ہے نا. تو حضرت حضور پاک نے فرمایا کہ فاطمہ فاطمہ آر یو نو، جانتے ہیں؟ رکھے تو نہ جانتے نام فاطمہ بول کر، پنکی کہتے. سیدہ فاطمہ کا نام آتا ہے تو حضرت مجھے ایک شعر یاد آتا ہے. کیا کہ سری رام پور والے اسٹیج کے نیچے نیمبو رکھ ڈالے ہی اٹھنے دل نہیں مان رہا مجھے. کچھ جب ہوتا ہے نا جلسوں کے انعقاد میں تو مضمون مقرر نہیں دیتا، اللہ دیتا ہے. سن لے میری آپا، تو فاطمہ بن جا، تو عائشہ بن جا، تو حفصہ بن جا، تو جویریہ بن جا. اور اس دور میں تو تیرا بننا پہلا نمبر ہے، پہلا نمبر. فاطمہ بن جا. حضور نے فاطمہ کے اس سوال پر کیا کہا؟ وہ فاطمہ جس کے جواب کو کسی شاعر نے اشعار میں ڈالا. فدا ہے خلد بھی جس پر ایسی ہے فاطمہ. تجھے معلوم فاطمہ شری دیوی جب کری نا، ایک آپت فون کری، حضرت معلوم ہوں شری دیوی کا انتقال ہو گیا ہے. کتنے ادب سے بولی معلوم. فاطمہ کی سیرت سن، 4 مصرے 2 شعر. فدا ہے خلد بھی جس پر ایسی ہے فاطمہ، اللہ کے حبیب کی بیٹی ہے فاطمہ. خلد بولا تو جنت. فدا ہے خلد بھی جس پر ایسی ہے فاطمہ، اللہ کے حبیب کی بیٹی ہے فاطمہ. کرب و بلا میں جس نے بچایا تھا دین کو، کرب و بلا میں جس نے بچایا تھا دین کو، بے شک اسی حسین کی امی ہے فاطمہ، بے شک اسی حسین کی امی ہے فاطمہ. بنو تمہارے بیٹے دین بھی بچائیں گے، ملک بھی پہچائیں گے انشاءاللہ تعالی. تمہارے بن جاؤ تم فاطمہ، تمہارے بچے مسجد بھی بنائیں گے، مدرسہ بھی بنائیں گے، خانخواہ کے پیر بنیں گے، امت کے مرشد بنیں گے. لیکن تمہاری اولاد کی زندگی بدلنا ہے تو تمہارا بدلنا ضروری ہے. ایک آپا فون کری، بہت پریشان ہوں، دعا کرو حضرت. میں بولا میں بھی دعا کرتا ہوں ماں، تو بھی دعا کر، تیرے واسطے بھی کر، میرے واسطے بھی کر. تو انہیں پوچھ رہے ہمیں دعا کرے تو اللہ سنتا کیا؟ وہاں بولنے جا کو 1.5 گھنٹہ پھر گا حضرت. وہیں کون اللہ کے پاس مانگے تو بھی دے دیتے ہیں. سب دعا کرو لیکن اصل 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 چیزاں اللہ کے پاس مانگو. جیسے ایک دعا، اللہ ایمان کی حالت میں پیدا کر کے زندگی ایمان کی حالت میں چلا رہا ہے تو موت بھی ایمان کی حالت میں تھی. اللہ دین کا کام لے لے. اللہ ہمارے وقت میں برکت عطا فرما. ساتھ میں یہ بھی دعا کرو، جو جملہ چھوڑا تھا نہیں وہ جملہ یہاں پیش کرتا ہوں. اللہ ہمارے ملک کے حالات بھی بدل دے، کسی بھی مذہب کا کیوں نہ ہو، لیکن ایسا بادشاہ عطا فرما جو مذہب پر حملہ نہیں، ملک کو امن و امان کے ساتھ چلائے. ہمیں دعا کرے تو نا، دعا کرے تو حالات بدل جاتے ہیں. خاص طور پر آج کے عنوان میں نے یہاں سے بات لے کر گئی، اللہ سے وقت کی برکت کی دعا مانگو. جن بزرگوں نے وقت میں برکت کی دعا مانگی، اللہ ان کے وقتوں میں ایسی برکت عطا فرمایا. پڑوسی ملک، آخری بات، پڑوسی ملک، پڑوسی ملک کا تو معلوم، ارے سمجھ نہیں، پڑوسی ملک کیا کرناٹک کے کوسا
دیکھو کون بھی بول رہی نہیں، دیکھو ارے ہمیں خالی بول رہی سب انکل جاکو چاکو ہی پڑوسی ملک میں ایک بزرگ ہیں حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ، ان کی سیرت میں آتا ہے عصر کے بعد قرآن پاک شروع کرتے، مغرب سے پہلے پورا قرآن مکمل کر دیتے۔ اللہ اسی برکت دیا تھا ان کے وقتوں میں، ہمارے پاس ہے نہیں، کہ ہمارے سونے کا بھی وقت نہیں، اٹھنے کا بھی وقت نہیں، کیا بھی نہیں۔ اللہ تعالی ہماری ہر چیز میں برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔